کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام ہیں کہ قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف راوی ہیں اور سرکار قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اس رب قدیر کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے 3 کام ہیں کہ میں ان کے سلسلے میں حلف اٹھا کر کے کہتا ہوں، یعنی میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ 3 کام جو ہے اس کا اجر کیا ہے، سنیں آپ. یہ 3 کام کون سے ہیں اسے سماعت فرمائیں. سرکار نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یعنی اس بات پر حضور حلف اٹھا رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں صدقہ کرنے سے کیا نہیں ہوتا، مال کم. آپ سمجھتے ہیں کہ مال گیا نہیں، مال آیا. اور یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، جب بھی فیصلہ کرنا ہو، بہت نکتے کی بات عرض کرنا ہو، جب بھی فیصلہ کرنا ہو اور فیصلے کے موقع پر ایک طرف ایمان ہو اور دوسری طرف عقل ہو تو ایمان پر فیصلہ کرنا، عقل پر فیصلہ مت کرنا. اب سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کے پاس 10,000 ہیں اور کوئی ضرورت مند آ گیا، گھر پہ بھی آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں، ضرورت مند آ گیا اور اسے 8,000 کی ضرورت ہے. آپ 10,000 میں سے 8,000 نکال کر دینا چاہیں گے تو آپ کی عقل کہے گی یار 8,000 کم ہو جائیں گے 10,000 میں سے. ایمان کہتا ہے نہیں 8,000 دے گا 80,000 ملیں گے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ عقل کے فیصلے کو چھوڑ دو، ایمان کے فیصلے پر عمل کرو. تو جب کبھی عقل اور ایمان کا فیصلہ کرنے کا وقت آ جائے کہ عقل پر فیصلہ کریں یا ایمان پر، تو ایمان پر فیصلہ. تو اب حضور فرماتے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب دوسری چیز، اس لیے کہ 3 باتوں پر حضور نے قسم کھائی ہے. دوسری چیز، جو بندہ کوئی زیادتی معاف کر دے تو اس کے بدلے میں اللہ قیامت کے روز اس کی عزت بڑھائے گا. یعنی اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی، آپ کو گالی دی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش کی اور آپ نے نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا، چھوڑو میرا بھائی یہ مسلمان ہے نا، کہاں یار، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہتے ہیں ایسے بندے کی عزت اللہ قیامت میں بڑھا دے گا، اور جس کی عزت اللہ قیامت میں بڑھائے اس کی عزت میرا مولا دنیا میں بھی بڑھا دے گا. یہ سمجھو. اور تیسری چیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم معاف کر دیا کرو. اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے نا تم معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بخشے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاں تیسری بات، جو شخص اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، جو شخص اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے. بہت سارے مانگنے والے آپ کو ایسے ہی ملیں گے، اللہ ماشاء اللہ، جب دیکھو تب. اللہ اس چیز سے بچائے، ایسی مشکل سے بچائے. یہاں ایک حدیث عرض کر دوں، بہت تفصیلی موضوع ہے اور میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اب یہاں ایک اور چیز میں عرض کر دوں. میں نے کل ہی چتردرگ کے اندر اولاد کی تربیت پر میں نے جو گفتگو کی تھی اس میں نے ایک حدیث شریف بیان کی تھی. اب وہ حدیث شریف کیا ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ ہے میں چاہتا ہوں اسے اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، لٹا دوں، صدقہ کر دوں. سرکار نے فرمایا نہیں، منع فرمایا حضور، نہیں اتنا سارا نہیں. تو عرض کرتے ہیں حضور تہائی؟ سرکار نے فرمایا نہیں. اچھا حضور میں نصف اللہ کے نام پہ دے دوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں. کہ اچھا حضور چوتھائی دے دوں؟ اب حضور نے جو فرمایا وہ سن لو، ایک دستور ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کچھ اللہ کے نام پر لٹا کر اپنے بچوں کو مانگنے والا بنا کے نہ رکھنا، اس لیے کہ اپنے بچوں کے لیے عزت سے کھانے کے لیے روٹی روزی کا انتظام یا ان کے لیے کچھ رکھ کر کے مرنا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارا بیٹا در در جا کر کے بھیک مانگے.
یہاں ایک حدیث شریف، اس حدیث شریف کی روشنی میں سرکار اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سب لٹانے کی فکر مت کرو، اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، اس لیے کہ اولاد کی ذمہ داری قدرت نے تمہارے سر پر رکھی ہے، اور تم اگر اپنی اولاد کے لیے انتظام کر کے اور کچھ رکھ کر کے مرتے ہو تو تمہاری اولاد کو در در ٹھوکریں کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ورنہ ہوگا یہ کہ تم سب دے دو گے اور تمہارا بیٹا کاسے گدائی لے کر سب سے بھیک مانگتا رہے گا۔ اسی لیے حضور کو مانگنا لوگوں سے بالکل پسند نہیں تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عیب تصور کرتے، فرمایا کرتے تھے خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہاتھ ہو، یعنی دینے والا ہاتھ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی پریشانی کو دور کرنا اس کا ثواب تو ہے ہی، پھر اس کے ساتھ جانور کی پریشانی دور کرنا اس پر بھی ثواب ہے، اور مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا اس کا ثواب تو کیا کہنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس زمانے میں جب یہ بال پین، فاؤنٹن پین، یہ ساری پینوں کا رواج نہیں تھا، تو لوگ لکڑے کی قلم سے جو ہے وہ سیاہی میں ڈبو کر لکھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ اسی اپنے لکڑی کے قلم کو انہوں نے سیاہی میں ڈبوئی اور نکالے، لکھنا چاہتے تھے کہ ایک مکھی اس کے نوکے قلم پر، یعنی وہ لکڑی کا جو قلم تھا اس کے کونے پر جہاں سیاہی لگی تھی، مکھی آ کر کے وہاں بیٹھ گئی اور اس سیاہی کو چوسنا اس نے شروع کر دیا۔ اس سیاہی کو اس نے چوسنا شروع کر دی۔ وہ بزرگ قلم کو ایسے ہی پکڑے رہے جب تک کہ مکھی نے سیاہی نہ چوس لی۔ پھر سیاہی چوس کر مکھی اڑ گئی، انہوں نے قلم کو ڈبایا، لکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوا، وصال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہے تھے، پوچھا حضرت کس عمل نے آپ کو نجات کا سامان عطا فرمایا؟ تو جواب میں فرماتے ہیں پیاسی مکھی کے اوپر میں نے رحم کیا، میرے مالک نے مجھ پر رحم فرمایا۔ جب ایک مکھی پر مہربانی کرنے کا یہ اجر ہے تو مسلمان پر مہربانی کرو گے تو کتنا اجر ہوگا۔ تو آج کے بعد، آج کی اس نشست کے اندر آپ یہ سبق لے کر کے اٹھیں۔ بہت تفصیلی موضوع ہے اور میں وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، سسٹم کے اعتبار سے، دستور کے اعتبار سے میں سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ 3 باتوں کو ذہن میں رکھو۔ پہلی چیز، کسی مسلمان کے عیب کی تلاش میں نہ لگے رہو، اللہ نہ کرے معلوم ہو جائے پردہ ڈالو، اور مسلمان کی مدد کرنے کے اندر کوئی کوتاہی مت کرو۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ ان تینوں چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ خبردار، نہ اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ، نہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ۔ جب کوئی شخص اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا تو یہ اس بندے کا مسلمان ہونا، وہ بندہ مسلمانوں میں افضل ہے اور وہ افضل اسلام کا پیروکار مانا جائے گا۔ اس سے یہ نہ سوچیں کہ غیر مسلموں کو مارو اور یہ کرو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بھائی بھائی کا حق ہوتا ہے اس میں غیر شامل نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب نے مومن کے ساتھ مومن کے حق بیان فرمائے اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس اسلام کے رشتے کی بنیاد پر جو حق بن جاتا ہے اس حق کا لحاظ رکھنا ہے، ورنہ میں نے بتا دیا کہ جانور پر بھی ظلم نہیں کرنا